بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المظلومين نہایت ہی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا سید محمد اکرام شاہ صاحب زیدہ مجد برادر اکبر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب زیدہ مجد جناب علامہ قاری محمد نذیر اختر صاحب زیدہ مجد جناب علامہ قاری محمد اشرف سیلوی صاحب زیدہ مجد جناب علامہ مولانا نجیب الرحمن ناز صاحب زیدہ مجد جناب سید محمد کمال حسین شاہ صاحب زیدہ مجد جناب سید شاہد رسول صاحب زیدہ مجد دیگر علماء کرام نعت خوانی شریف نیام برادر علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں سب سے پہلے ورلڈ اسلامی مشن کی انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ سید محمد اکرام شاہ صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ محو کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا. پہلے یہاں پر حاضری 4-5 مرتبہ ہوئی ہے لیکن روبرو آپ سے گفتگو کا پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں آپ سے ہوں گی تو میں بہت زیادہ ممنون ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے حاضری کا موقع عطا فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ پہلی بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے پھول جو ہوتا ہے وہ بحیثیت ہے پھول ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, ہر پھول کا اپنا حسن ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ ایسے کرے کہ چند پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنا دے تو اس کی خوشبو میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے حسن کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے گلشن رسالت کے اس خدمت والوں کے پھول ہیں اور ایک کسی جگہ پہ بیٹھا ہے کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس خالی جگہ کو پر کر دیا جائے تو آپ ایک گلدستے کی شکل اختیار کر لیں تو ہمارے بیٹھنے کے اندر مزید رب کی ذات حسن پیدا فرماتے ہیں. برائے کرم آپ تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لیں. عرض کرنے سے پہلے اس بات کا بھی ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آپ سے عرض کروں گا یہ ساری کی ساری علماء کرام کے علم کے اندر ہیں اور آپ میں بھی وہ لوگ جو کہ مطالعہ رکھتے ہیں ان کے علم کے اندر بھی ہوں گے. مقصد ان سے اس کو پاس کروانا ہے اور آپ تک اس حقیقت کو پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے باتیں نہیں نہ ہوں گی کیونکہ ان سے ہی ہم نے سیکھا, شاید کسی آپ میں سے کسی کے لیے نہیں ہو
تو انشاءاللہ عزیز مقصد صرف ہے کہ چند لمحات ہمارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یاد کے اندر گزر جائیں، کیونکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کائنات کے فرمان کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور نیکوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا مل بیٹھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور کسی صالح کا نہیں، بلکہ غوث اعظم کے ذکر کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو انشاءاللہ ایمان یہ کہتا ہے ہمارے انشاءاللہ پچھلے گناہوں کی معافی ہمیں مل جائے گی حضرت سیدنا رب کعبہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اب ان کی آگے تعریف بیان کی کہ ان کی زندگی کا شعار کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لائے، اس کے بعد وکانوا یتقون، اور اپنی ساری زندگی رب کعبہ سے ڈرتے رہے، اس کی محبت اور تقوی کو اپنے دل کے اندر جگہ دیے بیٹھے رہے۔ آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی بشارتیں ہیں اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی بشارتیں ہیں۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر کسی کو یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ حضرات ذوالفقار جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اب ان کی تعریف آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ وہ تعریفات اولیاء کرام کے اندر کہاں کہاں موجود ہیں، اور پھر حضرت غوث اعظم کی زندگی میں اس چیز کو ہم دیکھیں گے۔ تو حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ولی کی تعریف فرماتے ہیں، اس ضمن کے اندر ہم اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے، فرماتے ہیں ولی کے 4 معنی ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا معنی آپ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الولی بمعنی القریب، فرمایا ولی کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ ولی قریب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والثانی بمعنی المحب، فرماتے ہیں ولی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ولی رب کا حبدار ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر رب کی محبت ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں والثالث، تیسرا معنی جو ولی کا ہے، فرماتے ہیں بمعنی الصدیق، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والرابع، ولی کا چوتھا معنی کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں والرابع بمعنی النصیر، ولی کا چوتھا معنی یہ ہے کہ ولی مددگار ہوتا ہے۔ حضرات ذوالفقار اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ولی کی جو آپ تعریف ذکر کرتے ہیں، پہلی ولی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت اپنے سینے میں رکھتا ہوتا ہے، اس کا جینا مرنا اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جس خالق نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے اس کی محبت کے اندر جیتا ہے، اس کی محبت کے اندر مرتا ہے۔ اور دیگر علماء کرام نے اس کی تعریف یہ بھی بیان کی الولی فی اصطلاح صوفیت من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ تعالی، فرماتے ہیں اصطلاح صوفیہ کے اندر ولی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ تعالی، جس انسان کا دل اپنے رب کے ذکر میں غرق ہوتا ہے، اپنے رب کے ذکر سے آباد و شاد ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یسبحون اللیل والنہار، اس کی صبح ہوتی ہے رب کے ذکر کے اندر ہوتی ہے، اس کی شام آتی ہے رب کے ذکر کے اندر آتی ہے، وہ صبح و شام اپنے رب کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تڑی دیتا رہتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے لا یحب احدا الا للہ ولا یبغض احدا الا للہ، ولی کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو رب کے لیے کرتا ہے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو رب کے لیے کرتا ہے۔ ولی کا مقام یہ ہوتا ہے
اس کا پیار بھی رب کے لیے ہوتا ہے، اس کا